کردا جنہوں نے سمجھا رہی ہو بولو اللہ ہر عبادت دا حکم دیندا ہے مگر خود کردا کلہم مگر قرآن اچھ کی حکم دیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایمان آلیو میری اطاعت کرو تے میرے رسول دی میرے محبوب دی اطاعت کیتی انہیں میں رب دی اطاعت کر لی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے محبوب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے محبوب کو مانا اس نے اللہ کو میرا رب ہوئے جس نے علم وچ نہ کمی آ سکتی نہ زیادتی آ سکتی اور میرے محبوب دی ذات نو میرے رب نے اتنا مقام دیتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے اللہ میرے علم وچ اضافہ پیدا فرما میرے محبوب دا علم بڑی جا رہا ہے بڑی جا رہا ہے بڑی جا رہا ہے قیامت تک بڑھتا ہی رہے گا حضور فرماندے نے جس کے دل میں ایک رائی برابر بھی ایمان ہوا نا رائی کے دانے برابر رائی سرسوں کو کہتے ہیں سرسوں کے دانے کے برابر اگر ایمان ہوا تو میں محمد اس کو بھی پکڑ کر جہنم سے باہر لے آؤں گا میں اس کی بھی شفاعت حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں جو کے دانے جتنا ایمان جس کے اور ادھر کیا حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدن صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ جس شخص نے میں محمد رسول اللہ پر ایک مرتبہ درود پڑھا میرا اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا 10 گناہ معاف کر دے گا اور 10 نیکیاں میرا رب اس کے کھاتے میں لکھ دے گا درود پڑھنے والے کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے بد نصیب نہیں ہو سکتے درود پڑھنے والوں کے کبھی چہرے بگڑ نہیں سکتے درود پڑھنے والوں کی قبروں کو اللہ نور اور علا نور فرما دیتا ہے درود پڑھنے والوں کی قبروں کو اللہ نور اور علا نور فرما دیتا ہے اگر کسی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے اگر اس سختی اور پکڑ آ جائے تو میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے درود پڑھنا اللہ تمہاری پریشانیاں دور فرما دے گا ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نماز پڑھا کروں پھر قرآن پڑھتا ہوں پھر دعا مانگتا ہوں بغیر نماز کے اگر میں سارا ہی وقت تجھ پر درود و سلام پڑھوں تو پھر حضور فرمایا اس سے بھی اور زیادہ کر لے تو اللہ تجھ پر اور زیادہ رحمت فرمائے گا اور تیری تمام پریشانیاں دور کر دے گا اور اگر درود پڑھتے پڑھتے دعا نہ مانگ سکا وقت نہ مل سکا تو قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دعائیں تیرے دل میں موجود ہیں اللہ ساری قبول فرما لیں گے جس طرح ایک حدیث پاک ہے نا قرآن پڑھتے رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا یا نوافل پڑھتا رہا اللہ کے ذکر میں مصروف رہا ایک دعا مانگنی تھی وہ وقت ہی نہ ملا قرآن پڑھتے پڑھتے درود و سلام پڑھتے ہوئے وقت ہی نہ ملا وہ دعا نہ مانگ سکا میرے کریم نبی فرماتے ہیں اب جو دعائیں تیرے دل میں تھی اللہ نے ساری قبول فرما لی جب کوئی مشکل کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے محبوب علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا نا تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا مشورہ کیا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ میں زمین پہ ایک بندہ بنانے والا ہوں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں آپ کی کیا رائے ہے اچھا پہلی بات ذرا توجہ سے مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 18,000 جہان ہیں ہر جہان میں بے شمار لشکر ہیں ایک جہان میں ہم بیٹھے ہیں جس کا نام ہے جہان دنیا اب قرآن کیا کہتا ہے اگر تو میں نے ہر جہان میں بے شمار لشکر پیدا کیے اگر تو چاہے کہ میں اللہ کے لشکروں کی تعداد گنتی یا شمار کر لوں تو حضور فرمایا وہ کبھی بھی تو گن سکتا نہیں قرآن کہتا ہے تو ان کا شمار نہیں کر سکتا
جس طرح اللہ نے قرآن میں ایک اعلان کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اے انسان تجھے اتنی نعمتیں عطا کر دی ہے، تو اگر شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا. اسی طرح اللہ کے اس جہانوں میں بے شمار لشکر ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ان لشکروں کو شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا نہیں. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ سب کو کن فیکون کہہ کر تخلیق کر دیا. پر جب حضرت انسان کی باری آئی تو اللہ نے سب فرشتوں کو جمع کیا. اس سے پہلے جتنے جہان پیدا کیے، جتنی مخلوقات پیدا کی، اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا. تو پہلے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات بتائی ہے. جب حضرت انسان کی باری آئی تو اللہ نے سب فرشتوں کو اکٹھا کر کے ایک مشورہ کیا. مشورہ کیا تھا؟ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک بندہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ قالوا لا تجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یا اللہ یہ بندہ نہ بنانا، یہ بندہ زمین پر جا کے فساد فی الارض برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، زنا فنا ہو جائے گا، زنا کاری کرے گا، شراب نوشی کرے گا. اللہ حضرت کیا؟ یہ دودھ میں پانی بھی ڈالے گا، یہ کبوتر بازی بھی کرے گا، یہ جھوٹ بھی بولے گا، یہ اپنے بھائیوں کا حق بھی کھائے گا، یہ زمین پر جا کر فساد فی الارض برپا کرے گا. اللہ پاک نے فرمایا تمہاری فسادیوں کی طرف نظر ہے، میری میلادیوں کی طرف نظر ہے. اسی مخلوق میں کچھ لوگ ہوں گے جو میرے محبوب پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، میری ان لوگوں پر نظر ہوگی. کل قیامت والے دن حضور فرمایا اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ کے عرش کے سائے درود و سلام پڑھنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. جب سب دل مردہ ہو جائیں گے، جب سب دل مردہ ہو جائیں گے، دو کام کرنے والے کے دل کو اللہ اس دن موت نہیں دے گا. ایک اس ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے والے بندے کے دل کو اللہ مردہ نہیں کرے گا، اور دوسرا حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے بندے کے دل کو اللہ مردہ. جب سب مردہ ہو جائیں گے، دل مردہ ہو جائیں گے، اس وقت یہ 2 شخص ایسے ہوں گے جن کے دل زندہ رہیں گے اور کبھی ان کے دلوں کو موت نہیں آئے گی. ایک وہ جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اور دوسرا وہ جو حضور کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. جس طرح درود و سلام پڑھنے والا محبت و پیار سے